البتہ اگر ڈسچارج ہو گئے تو پھر گناہ بھی ہوگا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انٹرکورس کر لیا جائے، تو پھر بے شک ڈسچارج نہ بھی ہو، انٹرکورس کرنے کے بعد کفارہ بھی لازم ہے 60 روزوں کا، جس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، اور روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور بیوی بھی کبھی اگر روزہ تھا تو اس پہ بھی کفارہ لازم ہوگا۔ سحری میں کچھ ذرات منہ میں رہ گئے تو روزے کا حکم، سحری میں کلی کرنے کے باوجود کچھ ذرات منہ میں رہ گئے، کچھ ذرات، اگر روزے کی حالت میں وہ پیٹ میں چلے جائیں تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انصر خان اسلام آباد سے، تھوڑے بہت ذرات جو منہ میں رہ جاتے ہیں بعد میں اگر آپ نے ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر چنے کے دانے کے برابر ذرات تھے، یہ جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا، ان کے اتنے زیادہ ذرات تھے کہ آپ سمجھتے کہ ایک چنے کے دانے کے برابر ہیں، تو پھر اگر ان کو آپ نے نگل لیا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان سے کم ذرے کے جو ذرات ہوتے ہیں تو تھوڑے بہت جو رہ جاتے ہیں زبان میں اٹکے، بظاہر میں نے سوچ سمجھ کے لگایا ہے، اس لیے کہ اگر بظاہر کے بغیر کہہ دیتا کہ سمجھ میں آنے والی بات نہ ہوئی تو کلپ چل جاتا اور گستاخی اور توہین قرآن کا کیس چل کے پھانسی ہو جاتی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو غلط معلوم ہوا۔ یہ پاکستان میں اس وقت مذہب کا یہ حصہ رہ گیا ہمارے سامنے، سمجھ رہے ہیں؟ مذہب اس چیز کا نام ہے، اڑا دو پھوڑ دو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو۔ سنا ہوگا نا آپ نے، کوئی حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، اصل میں یوں تھا۔ میری عادت ہے اب چٹکلوں کی، میں باز نہیں آتا۔ محبوبہ نے کہا تھا پرانے زمانے میں کہ بھئی میرے حسن کی وجہ سے یہ مجھ پہ عاشق ہوا ہے تو سزا مجھے ملنی چاہیے، اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو؟ بھئی یہ ای کو ختم کریں، جیسے نارمل آواز ہے نا وہی رکھیں۔ حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے۔ کراچی کے حالات سے یہ شاعر نے چینج کیا ہے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ اڑا دو سالے۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ خیر، تو بھائی ہم تو مختلف زندگی کے شعبوں میں ہدایت ہم لیتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہے کہ ہدایت اور گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، بظاہر قرآن میں تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ آپ کا گلا خراب ہو، قرآن سے گائیڈنس ملے گی کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ جواب، اگر آپ ابھی تو ٹھیک ہے نا، گلا خراب تو نہیں ہے، تو جواب دے دیں مجھے۔ بھائی سب کا گلا خراب ہے تو جواب نہ دیں، اگر گلا صحیح ہے تو جواب دے دیں۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے گلا کیسے ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر قرآن سے پتہ چلتا ہوتا گلا کیسے ٹھیک ہوتا ہے تو میڈیکل کالجز میں قرآن پڑھایا جاتا۔ کیا خیال ہے؟ ENT اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہاں گئے وہ کھڑے ہوئے، کہاں چلے گئے؟ تو آپ کے کڈنی میں کوئی مسئلہ ہے، کڈنی کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے، ہم نے یہ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے قرآن سے؟ نہیں ملتی۔ اگر ملتی تو گورا اپنی یونیورسٹیوں میں کیا پڑھاتا؟ قرآن پڑھاتا۔ پیسے آپ نے کیسے کمانے ہیں، یہ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے قرآن سے؟ نہیں مل رہی بھائی ہمیں۔ اس کے لیے آپ کو تاجروں کے پاس اپنے بچوں کو بٹھاتے ہو، کبھی بھی بزنس سیکھنے کے لیے بچوں کو قاریوں کے پاس نہیں بٹھایا جاتا، مولاناؤں کے پاس بھی نہیں بٹھایا جاتا۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب بزنس کا طریقہ بتا دیں، میں کہتا ہوں بھائی میں کوئی طریقہ بتا دیتا تو میں خود نہیں کر لیتا۔ ہم تو خود دوسروں پہ اعتماد کرتے ہیں بزنس کے معاملے میں۔ ہاں یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے نہیں پتہ چل رہا بھائی، پیٹ خراب ہو جائے تو یہ گائیڈنس ہمیں نہیں مل رہی، سر میں درد ہو تو یہ گائیڈنس ہمیں نہیں مل رہی، بائک چلانے کا طریقہ نہیں مل رہا، گاڑی خراب ہو جائے تو انجن ٹھیک کرنے، تو قرآن کہہ رہا ہے گائیڈنس کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس ہے۔ عجیب سی بات لگ رہی ہے یہ۔ دیکھیں گائیڈنس دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت یا گائیڈنس جسے ہم کہتے ہیں، جو ہماری زندگی کے سب سے امپورٹنٹ سوالات ہیں نا، جو ہمیشہ سے انسان حل کرنے میں لگا ہوا ہے، اس سوال کا جواب قرآن کہتا ہے میرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھیں جب بھی ہم بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، دماغ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، ایک سوال ہمیں بار بار کلک کرتا ہے لیکن ہم اس کو کچل دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو یار اس بحث میں۔ وہ سوال یہ کہ ہم کیوں ہیں، یہ سب کیوں سجایا گیا، یہ گلشن، یہ انسان کو کیوں بنایا گیا، یہ کائنات کو کیوں ڈیزائن کیا گیا، یہ کیوں زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، پھر سورج کہیں اور زمین کو لے کے گھوم رہا ہے، پھر یہ درخت، یہ پودے، یہ تتلیاں، یہ شیر، یہ چیتے، یہ لومڑیاں، یہ ظلم، یہ عدل، یہ رحم، یہ سخت دلی، سب چیزیں دنیا میں مکس چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی؟ یہ سب ہے کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے، جسے ہم سائیڈ پہ رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں،
سائڈ پہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ لائف کو انجوائے پوری طریقے سے انسان جب ہی کر سکتا ہے جب اس سوال میں پڑھنے کی ٹینشن نہ لے. اگر آپ اس سوال کے جواب میں پڑھنے کی ٹینشن لیں گے تو بہت ساری پیچیدگیاں پھر زندگی میں کھڑی ہو جائیں گی کہ ہم کیوں ہیں. یہ سوال جو ہے نا، میں آسان سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کسی کمپنی نے پروجیکٹ دے کے امریکہ بھیجا بزنس کلاس میں، اس میں کچھ ڈاکٹرز بھی تھے، کچھ انجینئرز تھے، وہاں بھی بلڈنگ بنانی تھی. ڈاکٹروں کا کام یہ تھا کہ یہاں جو بیمار ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک کرنا ہے آپ نے ان کو. جو سول انجینئر تھے میپ بنانا ہے، دوسرے انجینئر تھے انہوں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پورا پروجیکٹ دے کے پوری تیاری کر کے اور پیسے ویسے بھی آپ کی پینٹ میں ڈال دیے کہ وہاں کھاؤ پیو کوئی ٹینشن نہ ہو. کام آپ کا کیا ہوگا؟ یہ پروجیکٹ ہمیں 1 سال میں کمپلیٹ کر. اب آپ گئے امریکہ گئے تو ایک الگ دنیا نظر آئی. وہاں نائٹ کلب بھی، وہاں شراب. یہاں پھر بھی انسان چھپ چھپا کے جا رہا ہوتا ہے. میں افریقہ میں نے نائٹ کلب دیکھے تو میں نے کہا ان سے تو ہمارے چائے کے ہوٹل اچھے ہیں. غریب ملکوں میں بھی نائٹ کلب بنائے ہوئے ان لوگوں نے. ان غیر مسلموں میں تو نائٹ کلب لازمی ہے لیکن غریبوں والے نائٹ کلب. تو جہاں اسلام نہیں ہوگا تو نائٹ کلب زندگی کا حصہ، شراب کباب، کیونکہ پھر لائف کا مقصد انجوائمنٹ کے بغیر کچھ بچتا نہیں ہے. تو اب آپ وہاں گئے، آپ نے ایک عجیب دنیا دیکھی. یار یہ تو علی رنگینی ہے، یہاں تو شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، عیاشی بھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں، ابا پیسے دے کے بھیجتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ لینا، اپنے سیمسٹر کی فیس میں دے چکا ہوں. بچہ وہاں جا کے عیاشیوں، کئی بچے ہم نے دیکھے ہیں بگڑے ہیں وہاں جا کے. ابا نے پڑھائی کے لیے بھیجا، وہ پڑھائی کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگ گئے. اب جب ان کو کوئی بار بار یاد دلائے گا کہ بیٹا تم یہاں آئے نہیں ہو، تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے، کتنے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا ہے، ورنہ پاکستان میں لوگ ترس رہے ہیں باہر بھاگنے کے لیے، تمہیں کمپنی نے بھیجا تو تم سوچتے نہیں ہو کہ تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے، عیاشی کس میں، سوچنے میں ہے یا نہ سوچنے میں؟ نہ سوچنے میں مزے آ رہا ہے، چھوڑا یار دیکھا. سوچنے میں تو ٹینشن ہے، کیوں بھیجا، مقصد کیا تھا، باؤنڈ ہو جاؤ گیا. انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ خواہشات کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو عقل کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں. ہم جب سے بالغ ہوتے ہیں نا، ہماری عقل اور دل کی خواہشات، ان کا ہمیشہ جھگڑا اور پھڈا ہی رہتا ہے. عقل کیا کہتی ہے، سگریٹ پیو کہ نہیں پیو؟ نہ پیو. لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں. عقل کا کیا کہتی ہے، شراب ہونی چاہیے سوسائٹی میں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں. باہر ملکوں میں آپ دیکھیں وہاں جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ اکثر شراب پی کے ہی ہوتے ہیں. لیکن دل کیا کہتا ہے، بھائی یہ سب چیزیں لیگل ہونی چاہیے. بہت ساری مثالیں ہیں. عقل کیا کہتی ہے، جس ماں باپ اور ماں نے تمہیں پالا تو بڑھاپے میں ان کو پالو یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو. جواب دینا، پالو نا. لیکن دل کیا کہتا ہے، گوروں کا دل. ہم تو کلچر کے میں باؤنڈ ہوئے ہیں نا تھوڑے سے اب، ورنہ یہاں بھی دل یہی لوگوں کا کر رہا ہوتا ہے کہ ابا اولڈ ہاؤس میں ہی رہیں تو زیادہ اچھا. ان کا تو کلچر نہیں ہے تو وہ فوراً کہاں لے جاتے ہیں اس کو، ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں. تو پوری زندگی ہماری عقل اور دل کے جھگڑوں میں گزرتی ہے. اس وجہ سے ہم خواہشات کو جب غالب رکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیوں ہیں. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کیوں ہے، اس سوال کا جواب صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس. اور اللہ کہتا ہے یہ میرے علاوہ کسی کے پاس جواب ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ بھیجا میں نے. کمپنی جس نے آپ کو بھیجا ہو کسی پروجیکٹ کو دے کر، وہ کمپنی یاد دلائے گی کہ تو پیڑے کھا رہا ہے وہاں بیٹھ کے. بزنس کلاس میں ہم نے تمہیں بھیجا، وہاں تمہیں پروجیکٹ دے کے بھیجا، تم عیاشیوں میں لگ گئے. تو یہ بار بار یہ ٹینشن کس کو ہوگی؟ کمپنی کو ہوگی، آپ کو تھوڑی ہوگی. جس نے بھیجا ہے یہ ٹینشن اس کی ہے، وہ یاد دلائے گی کمپنی. آپ کے ابا نے آپ کو پڑھائی کے لیے بھیجا، آپ کا ٹکٹ کروایا، آپ کو بھاری بھرکم فیسیں بھری اور مستقبل کی امید پہ بیٹھ گئے کہ میرا بچہ پڑھ کر آئے گا تو یہ کرے گا وہ کرے گا. تو وہاں دوست آپ کو یاد دلائیں نہ دلائیں، ابا فون کر کے یاد دلائے گا. تو جو بھیجتا ہے نا، یہ اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ میں نے کیوں بھیجا. تبھی ماضی میں وہ نعرہ لگا تھا نا، مجھے کیوں نکالا. تو میں جواب میں کہتا بھائی جس نے نکالا ہے اس سے پوچھو. ہم نے نکالا ہوگا تو ہم کہیں گے نا. جو کام کرتا ہے تو کام کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. جس نے کیا ہی نہ ہو. اکثر میں ایک چٹکلا سناتا ہوں. ایک بہت موٹے تازے آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اب جنازے کو کندھا دینا بڑا مشکل تھا نا، بھاری تھا. تو اب اس کے بچے بول رہے ہیں بھائی کندھا دو، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے ہم کیوں کندھا دیں.
تو جس نے کام کیا ہوتا ہے کام کی ریزن اس سے پوچھی جاتی ہے. آپ نے بچوں کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے, ماں باپ ایک بچے کو بلاتے ہیں, بیٹا تم نے کیوں توڑا؟ وہ فوراً دوسرے پہ ڈالے گا میں نے نہیں توڑا, اس نے توڑا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں کا جواب وہ کنورٹ کر دیتا ہے کہ پہلے یہ ثابت ہو جائے نا کہ میں نے نہیں توڑا, تو پھر مجھ سے یہ سوال بنے گا ہی نہیں کہ کیوں توڑا. تبھی وہ دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں اس نے توڑا ہے, تاکہ یہ سوال کہ کیوں توڑا یہ مجھ سے نہ پوچھا جائے, یہ کس سے پوچھا جائے؟ اس سے پوچھا جائے. تو جو کام کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے آپ نے یہ کام کیوں کیا. ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے, گلشن اقبال میں آپ لوگ رہتے ہیں, پڑھا لکھا علاقہ ہے, ایک اچھے لیول کے لوگ سوسائٹی کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ, تو آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت بڑا, سوری مجھے کہنا پڑ رہا ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں نا وہ تو کسی سوال کا جواب کسی سے پوچھتے ہی نہیں. پڑھے لکھے لوگ چونکہ انہوں نے کچھ دنیا پڑھی بھی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے نا انہی کتابوں میں ہمیں ہر سوال کا جواب ملے گا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے. آج کل یونیورسٹیوں میں لوگ سائنس سے بہت متاثر ہیں, گورے اسکالرز ہیں, ان کو پڑھتے رہتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں ہر سوال کا جواب ہمیں یہاں سے ملے گا. یہ بات ہی غلط ہے بھائی. آپ کو بہت سارے سوال کا جواب یونیورسٹیوں سے ملے گا. آپ کو فزکس میں یہ جواب مل جائے گا کہ آپ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے بھاگیں گے تو کتنے دیر کے بعد آپ کہاں ہوں گے, یہ اس سوال کا جواب آپ کو ملے. کون سے کیمیکل کو کون سے کیمیکل سے ملائیں گے تو کیا بنے گا, اس کا جواب آپ کو سائنسدان دیں گے, کیمسٹری کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ آپ کو دیں گے. آپ کے پیٹ میں درد ہو تو کس قسم کا درد ہو تو کون سی دوا کھانے سے آپ کا وہ درد ٹھیک ہوگا, اس سوال کا جواب آپ کو سائنٹسٹ دیں گے, جو میڈیکل سائنس سے متعلق ہیں وہ جواب دیں گے. لیکن میرے بھائی ہم کیوں ہیں, یہ کائنات کیوں بنی ہے, تو یہ سائنسدانوں نے بنائی نہیں ہے, نہ ہمیں سائنسدانوں نے بنایا ہے, نہ اس کائنات کو سائنسدانوں نے بنایا ہے. سائنسدان یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے بنی. دھماکہ ہوا تھا اور ڈھن ڈھن کر کے یوں ہو گیا تھا, بن گئی تھی. کس نے دھماکہ کیا, اس کے پیش نظر اس خوبصورت ترین دھماکے سے مقصد کیا تھا اس کا. کھربوں سال بغیر دھماکے کے بھی تو گزر ہی گئے تھے نا. کیا خیال ہے؟ سائنسدان بتاتے ہیں نا اتنے کھرب سال ہماری کائنات پرانی ہے, تو کائنات کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ اتنے کھرب سال پہلے ہے. اس سے پہلے بھی تو کچھ ہوگا نا, اس کا تو ہمیں نہیں پتا, وہ کھرب ہے ارب ہے کیا ہے وہ, اس کا تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. تو اتنے عرصے تک تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ کیوں ہوا دھماکہ, اور اتنا خوبصورت دھماکہ ہوا, اور ایسا خاندانی دھماکہ. کراچی میں جو دھماکے ہوتے ہیں اس سے تو تباہی بربادی ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی دنیا میں دھماکے ہوئے ہیں آج تک کوئی خوبصورت نظام اس دھماکے سے وجود میں آیا؟ اللہ نہ کرے, ڈر کے بھاگ نہیں جائیے گا, اللہ نہ کرے یہاں دھماکہ ہو جائے, مثال دے. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس بوتل کا ڈھکن اگر نیچے ہوگا تو اس دھماکے کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ دھڑام سے بوتل پہ آ کے ہو جائے, یہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈھکن اڑ کے دور گرے اور بوتل کا پانی باہر ہو جائے اور سب دائیں بائیں ہو جائے, سارا سیٹ اپ تباہ و برباد ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بوتلیں ادھر پڑی ہوئی ہوں, ڈھکن ادھر ادھر گرے ہوئے ہوں اور دھماکہ ہو اور یہ خوبصورت محفل جم جائے. تو ایسا دھماکہ نہیں. اور جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے, یہ دھماکہ سیکنڈ کے کروڑواں حصے میں بھی اگر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے نا, معمولی سا, تو یہ اتنا خوبصورت نظام وجود میں نہیں آتا. اور یہ جو کہتے ہیں جو زمین وجود میں آئی, پھر زمین میں پانی, پھر پانی سے پھر زمین کا 23 ڈگری جھک جانا, یہ سب ایسی خوبصورت کیلکولیشن ہے کہ ان میں سے اگر کچھ بھی کوئی بھی چیز نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. مثال کے طور پر زمین سورج سے تھوڑا اور دور ہو جاتی تو ٹیمپریچر اتنا ڈاؤن ہو جاتا کہ زندگی نہ ہوتی. تھوڑا سا قریب ہو جاتی تو ہم سب کے کباب بنے ہوئے ہوتے. کیا خیال ہے؟ اگر پیدا ہوتے, وہ تو ہوتے ہی نہیں پیدا, کباب بنے ہوئے ہوتے ہم سب. یعنی ایک ایک چیز انسانی حیات کے لیے سوٹیبل ہے, پرفیکٹ بالکل. پانی بھی, آکسیجن بھی, ٹیمپریچر بھی, پھر گریوٹی بھی, پھر چاند بھی. اگر چاند نہ ہوتا تو بھی بہت زمین آڑی ترچھی ہو جاتی ہے ہماری. 2 چاند ہوتے تو وہ زیادہ مسئلہ ہو زمین کو, جیسے کسی کی جڑواں بچے ہو جائے نا, بچے سنبھالنے کا تجربہ نہ ہو اور جڑواں ہو جائے. تو اتنی بہترین کیلکولیشن جو زندگی کے لیے ضروری تھی. اچھا, میں نے ایک دفعہ اس پہ بیان کیا کہ بھائی دیکھو یہ کچھ نہ ہوتا تو زندگی نہ ہوتی. تو ایک ایتھیسٹ نے اس پہ اعتراض کیا, بھائی ہم نہیں ہوتے کوئی اور مخلوق ہوتی, ہم نہیں ہوتے تو ایسی مخلوق ہوتی جو کچھ اور ہوتی. بھائی تو پھر ہے کیوں نہیں, کسی اور سیارے پہ ایسی کوئی مخلوق ہے کیوں نہیں؟ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ انسان کے لحاظ سے یہ سب انوائرمنٹ نہیں بنی ہے, انوائرمنٹ کی وجہ سے انسان بنا ہے.
یعنی یہ والی انوائرمنٹ نہ ہوتی تو کوئی اور مخلوق بن جاتی. ایسا نہیں ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. قرآن کہتے ہیں ہم نے ہر جاندار چیز کو کس سے بنایا؟ پانی سے. تو پانی سے ہر جاندار چیز کو ہم نے بنایا ہے. تو یہ انوائرمنٹ حیات کے لیے ضروری نہیں، انتہائی ضروری تھی. یہ کیلکولیشن آٹومیٹیکلی کسی حادثے کا نتیجہ بولیں نہیں ہو سکتا. پھر کتنی چیزوں کو آپ حسن اتفاق سے مانو گے؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی حسن اتفاق ہے، کیسا ہو گیا؟ یوں ایک سیل بنا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، وغیرہ وغیرہ. وہ تو پورا لمبا چوڑا سیٹ اپ ہے ان کے پاس. یہ بار بار نہ ہلیں جلیں نہیں، پھر مجھے بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے. ہاں تو یہ کہتے ہیں نا حسن اتفاق سے یہ سب کچھ ہو گیا. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حسن اتفاق سے یہ تو ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے کروڑوں روپے قرضہ لیا تھا اور بھاگے آپ جس بس میں چڑھے اتفاق سے وہ بھی اسی بس میں تھا. آپ نے مکان علاقہ چھوڑ کے کہیں اور گئے، پتہ چلا پڑوس میں بھی. یعنی قبح اتفاقات تو بہت ہوتے ہیں، ایسے حسن اتفاق نہیں ہوتے کہ آپ نے کسی سے 1 کروڑ روپے لیے، جیسے ہی لیے اس کا انتقال ہو گیا، وہ آپ کے ہو گئے. پھر آپ نے اس سے 1 کروڑ روپے قرضہ لیا، اگلے دن جس سے قرضہ لو ساری دنیا مر جائے گی، وہ نہیں مرتا، وہ نہیں مرے گا. یہ تو خیر سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. لا آف چانس، کچھ چیزیں بائی چانس ہو جاتی ہیں نا. تو یہ کیسی بائی چانس کچھ چیزیں ہو گئی ہیں کہ ایک سیل وجود میں آیا جس کی جو ترکیب ہے اتنی پیچیدہ ہے کہ کروڑوں سال میں جا کے اس بات کا سائنسدان کہتے ہیں امکان ہے کہ شاید کوئی ایسا سیل بن جائے، جبکہ بے شمار سائنسدان اس کا انکار کر رہے ہیں کہ خربوں سال میں بھی نہیں بن سکتا. چلو فرض کر لیا اتفاق، حسن اتفاق سے ایک بن گیا. پھر حسن اتفاق سے اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ وہ 1 کے 2 بھی ہو رہا ہے، 2 کے 4 بھی ہو رہے ہیں. پھر حسن اتفاق سے اتنی اردو تو آتی ہے نا، حسن تو سمجھتے ہی ہوں گے سب لوگ، اتفاق رہ گیا تو کہ وہ پانی میں ایک مخلوق وجود میں آ گئی. پھر وہ مخلوق باہر جھانکتی تھی، ایک دن اس نے نکل کے باہر آنا سیکھا تو باہر کے انوائرمنٹ سے متاثر ہوئی، تو باہر کے انوائرمنٹ سے متاثر ہو کر پھر وہ باہر ہی انجوائے کرنے لگی. اس کی سارا باڈی کروڑوں سال میں باہر کے حساب سے ہو گئی. پھر وہ بھائی بس کر دو، نہیں ہو سکتا ایسا. کیسی یہ کیلکولیشن ہے؟ پھر نر مادہ کیسے بن گئے، مرد اور عورت کیسے بن گئے؟ اور نر اور مادہ کا ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. فطرت نے ان کے دل میں مرد اور عورت میں یا نر اور مادہ میں اٹریکشن کسی اور، ان کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے. اس سے ریزلٹ فطرت لے رہی ہوتی ہے گروتھ کا، نسل بڑھانے کا، جو بالکل دونوں ایک دوسرے سے کیا ہیں، ڈفرینٹ ہیں. یعنی کوئی جنگل میں پیدا ہونا اور اس کو بتایا جائے کہ تمہاری جو فیمیل کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ نسل بڑھے گی، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا اس کو. وہ کہے گا اس کا نسل سے کیا تعلق ہے. لیکن فطرت کیا کرتی ہے، نیچر کیا کرتی ہے، جانوروں میں بھی اس نے یہ جذبہ رکھا کہ اس کا ریزلٹ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے اور ان کا مقصد بالکل ایک الگ مقصد ہوتا ہے. اپنی خواہش بھوک مٹانا ہوتا ہے، اس بھوک کے ذریعے کام کیا ہو رہا ہے، بالکل ایک الگ نسل کی حفاظت کی جا رہی ہے. تو آپ کتنی چیزوں کو اتفاق سے مانو گے بھائی. اور آنکھیں یہاں جڑ گئی، کان یہاں لگ گئے، زبان یہاں لگ گئی، زبان میں ایسے سینسر کہ آپ 20 ذائقے محسوس کر. میں بار بار ایک چیز بیان میں کہتا ہوں کہ ہمارا دماغ دیکھتا ہے، ہمارا دماغ سنتا ہے، ہمارا دماغ بولتا ہے، ہمارا دماغ سونگھتا ہے، ہمارا دماغ ہر چیز کا احساس دلاتا ہے. لیکن اس کے پاس انسٹرومنٹ نہیں تھے دیکھنے کے لیے، تو قدرت نے دماغ کو 2 ڈیجیٹل کیمرے دے دیے. دیکھنے کا جب تمہارا دل کرے تو تمہیں یہ آلات ہیں. جیسے کسی ڈاکٹر کو آپ انسٹرومنٹ پکڑا دیتے ہیں کہ مریض کا گلا چیک کرنا ہے تو یہ دانت چیک کرنے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی یہ مشین ہے. ڈاکٹر انسٹرومنٹ کے بغیر، آلات کے بغیر وہ بیچارہ ناکارہ ہے نا. تو ہمارا دماغ جو خود ایک انتہائی پیچیدہ مشین ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے وہی بتائیں گے کہ اتنی باریک باریک اس میں لائنیں جو بلڈ کو سرکولیٹ کر کے پورے دماغ میں، وہ زمین پہ کہتے ہیں 2-3 دفعہ چکر لگا دو، وہ پورا پائپوں کا گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دیا ہے. یہ خربوں سال میں بھی بھائی حسن اتفاق سے ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسا کنیکشن ہے اس کا. اس دماغ کو دیکھنے کے لیے کیمرے چاہیے تھے، تو قدرت نے 2 کیمرے آپ کی کھوپڑی میں فٹ کر دیے اور ان کے لینس کو ایسے ایڈجسٹ کر دیا، اتنا یعنی 0.1 ملی میٹر بھی اگر دونوں آنکھوں کے فاصلے دائیں بائیں ہو جائیں تو ہمیں صحیح نظر نہیں آئے گا. صحیح ان کے لینس کی ایڈجسٹمنٹ ایسی بہترین طریقے سے کر دی ہے
40 سال کے بعد نظر کمزور ہوتی ہے نا, وہ لینس کی ایڈجسٹمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہو جاتی ہے, ذرا سی آؤٹ ہوتی ہے وہ. تو بھائی یہ کیا ہے, یہ کیسے اتنے خاندانی سافٹ ویئر. پھر دماغ کو سننے کے لیے کان چاہیے تھے تو کھوپڑی میں کیا فٹ کر دیے, کان. سونگنے کے لیے ناک چاہیے تھی, اور یہ ایک ہی کھوپڑی میں سب چیزیں کیوں فٹ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے یہ سارے حواس کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے دماغ کو ایک ہی ٹائم پہ دیکھنا بھی چاہتا ہے, وہ سننا بھی چاہتا ہے, بولنا بھی چاہتا ہے, سونگنا بھی چاہتا ہے. تو جتنے بھی ضروری آلات تھے وہ سارے دماغ جہاں ہے اسی کے نیچے سارے ایسے فٹ کیے کہ اس کے حسن و جمال میں بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو. میں نہیں مانتا یہ حسن اتفاق سے. آپ لوگ اگر مانتے ہیں تو مجھے بتا دیں بھائی, یہ اتفاق سے ایسے اتفاقات بولو نہیں. تو کسی نے کہا ہے نا, حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا. پھر ہر چیز میں تو قرآن بار بار یہ دعویٰ کرتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی. تقدیر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اندازہ, کیلکولیشن, مینجمنٹ. یہ تمام چیزوں پہ تقدیر کا لفظ عربی میں صادق آتا ہے. یعنی جو چیز اتفاق سے ہونا, جو بے تکی ہو, اس کی جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر, یعنی مقدر. ایک کیلکولیشن کے ساتھ کسی چیز کو ایڈجسٹ کرنا. ان تمام معنوں میں عربی کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تقدیر. یہ وہ تقدیر نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا تقدیر میں لکھا ہوا ہے, وہ الگ چیز ہے. یہ جو تقدیر ہے نا, تقدیر یہ ہے جو قرآن میں تقدیر العزیز العلیم کا لفظ, قرآن میں ایک ہی لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے نا. جیسے ہم اردو میں بھی ظالم کا لفظ جب ہم ویسے ہی بولتے ہیں تو ظالم کا مطلب ظلم کرتا ہے, لیکن شاعری میں ظالم کا مطلب ظالم نہیں ہوتا. حسینہ جو ہوتی ہے نا محبوبہ, اس کو ظالم کہا جاتا ہے. اگر اس کو کوئی عادل کہہ دے تو وہ پھر اس کے حسن کی تعریف نہیں کیا. ظالم کا مطلب ہے, اب یہاں سارے ظالم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جو جس سے آپ کو عشق ہو جائے تو وہ ظالم ہی ہوتا ہے نا. اگر وہ عادل ہے تو اس کا مطلب تو اس نے تو آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں دی, اس کے حسن پہ آپ کوئی ٹینشن ہی نہیں لے رہے. تو ٹینشن ظالم دیتا ہے نا, عادل تھوڑی ٹینشن دیتا. تو یہ شاعروں کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایک ہی لفظ ایک ہی زبان میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی ایسا ہی ہے, ایک لفظ ایک جگہ کسی اور معنی میں ہے. قرآن میں ظلم کا لفظ بھی ایسے, وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. قرآن کہتا ہے وہ ایک باغ تھا جس کا درخت پھل دیا کرتا تھا اور ظلم نہیں کرتا تھا. تو وہاں ظلم کا مطلب ظلم نہیں ہے, ظلم کا مطلب پھلوں میں کمی نہیں کرتا تھا. تو مختلف معنی میں قرآن کے الفاظ مختلف. تو جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. قرآن میں نا سورہ یاسین میں اللہ نے ستاروں سیاروں کا تذکرہ کیا اور کہا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ جتنے ستارے سیارے ہیں آسمان میں ایک مخصوص دائرے میں یسحبون تیرتے چلے جا رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جو نظام ہے نا پورا, یہ تیر رہے ہیں. حالانکہ پانی تھوڑی ہے جو تیر رہے ہوں گے. تیرنے کا لفظ اسموتھلی بالکل, یعنی ایسا نہیں ہے کوئی اسپیڈ بریکر آ رہا ہو یا کوئی تھوڑا سا یوں ہل گئے ہوں, آگے ہوائیں تیز آئی ہوں تو یوں ہو گئے ہوں. بالکل جیسے کوئی سوئمر بہترین تیرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی یہ سب کے سب ایک مخصوص دائرے میں تیر رہے ہیں. تو قرآن نے یہ دعویٰ کر کے کہا یہ حسن اتفاق نہیں ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے, کیلکولیشن ہے. اب تقدیر کا مطلب سمجھ میں آیا کہ یہ تقدیر یہ اپوزٹ ہے, کچھ کام اتفاق سے ہو جائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اتفاق سے نہیں ہو رہا, یہ مینجمنٹ ہے, یہ کیلکولیشن ہے. باقاعدہ کس سیارے کو, کس ستارے کو کتنی اسپیڈ پہ کس مدار میں دوڑنا ہے تاکہ یہ نظام کائنات چلتا رہے. پھر زمین کو جو 23 ڈگری جھکا کے گھما دیا, ہر چیز میں قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا. تم اس میں جب غور کرو گے تمہیں پتا چلے گا یہ کیلکولیشن ہے. اور قرآن پھر آگے یہ دعویٰ کر رہے یہ کیلکولیشن بھی کسی معمولی ذات کی طرف سے نہیں ہے. جب تم اس میں غور کرو گے تمہارے سامنے 3 چیزیں نکل کے آئیں گی. ہم جب کائنات میں غور کرتے ہیں نا تو ہم یہاں تک غور کرتے ہیں کہ یہ بوتل کیسے بنی اور اس پہ ڈھکن کیسے لگے اور اس کے اندر کیا ہے. اس سے آگے نہیں جاتے کہ یار اس کو کس کمپنی نے بنایا. دنیا میں تو ہم چلے جاتے ہیں, اس کو کس کمپنی نے بنایا اور کیوں بنایا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہم اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو کیسے بنی اس میں تو غور ہوتا ہے. بنانے والا کون ہے
اور اس کی کیا صفات ہو سکتی ہیں، اس سوال کو ایسے پی جاتے ہیں جیسے آپ دوسری شادی کرتے ہوئے پکڑے جائیں اور بیگم آپ سے پوچھ لے کہ میں نے سنا کہ آپ نے کر لیا، تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ کوشش کرو گے ٹاپک چینج ہو، ٹاپک چینج گھماؤ گے ادھر ادھر، بھائی کیا یہ شادیوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آتی بیگم تم؟ تو دنیا اس سوال کو پی رہی ہے، جبکہ قرآن سب سے زیادہ فوکس اسی سوال کو کرتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کہتے ہیں زمین اور آسمان کے بنانے میں، دن رات کے عدلنے بدلنے میں، اور یہ ساری چیزوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ بھائی نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں تو وہ ان نشانیوں میں غور کر کے رزلٹ کیا نکالتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو انگریزوں نے ان نشانیوں پہ غور کر کے رزلٹ یہ نکالا کہ ہم سورج تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہم چاند تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ رزلٹ نکالنے پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، یہ گائیڈنس آپ کو مل جائے گی سائنسدانوں سے۔ قرآن کسی اور گائیڈنس کی بات کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جب جو اس کائنات میں غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا، ایویں ہی نہیں پیدا کر لیا ہے، ایویں یا تو نے ایک دھماکے سے سب کچھ توڑ تاڑ کے برابر ویسے ہی، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسانی فطرت اس بات کو کبھی قبول نہیں کر سکتی کہ بنانے والے نے ویسے ہی بنا دیا اور اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا ہی نہیں، بس ویسے ہی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں وہ پہلے ذالک تقدیر العزیز العلیم کو ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں تو قرآن جب بھی اس کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ خود بخود نہیں ہے۔ ایک اور آیت ہے نا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، قرآن کہتا ہے کیا تم خود سے بن گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ جواب نہیں دیا اس سوال کا۔ بعض جواب اتنے واضح ہوتے ہیں کہ قرآن سوال کر کے چھوڑ دیتا ہے، جیسے مشرکین سے قرآن نے جب خطاب کیا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، یہ جو بتوں کو پوچھتے ہیں نا، قرآن ان سے خطاب کرتا ہے بھلا جس نے زمین کو جائے قرار بنا دیا، جس نے زمین کے درمیان پانی جاری کر دیا، جس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے اور میٹھے اور کھارے پانی کو ایک ساتھ چلا دیا، الہ مع اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ آگے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ یہ تو دو اور دو چار کی طرح بات ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے کیا جھکتے ہو، ان کا کیا تک بنتا ہے کہ گائے کی عبادت کر رہے ہو یا سورج کی عبادت کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہاں بھی قرآن نے سوال کر کے چھوڑ دیا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ کہتے ہیں خود بخود بن گئے، لا آف چانس کے تحت، بائی چانس ایسا ہو گیا کہ ایک سیل بنا، سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے، اور پھر عجیب بات ہے ماں اور مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، کھانا کھانے سے اس بچے کی ہڈیاں بن رہی ہیں اور سب کچھ بنا کے جیسے ہی بچہ مارکیٹ میں آیا ماں کی چھاتیوں میں حسن اتفاق سے دودھ بھی اسی وقت بن گیا۔ میرے خیال میں سمجھا نہیں پا رہا یہ کون سا حسن اتفاق ہے۔ تو یاد رکھو دنیا میں ہر فیلڈ میں ایک نمبر بھی ہوتے ہیں، دو نمبر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو آپ یہ نہ سمجھو کہ سائنس کی دنیا میں سارے ایک نمبر ہی ہوتے ہیں، سائنسدانوں میں بھی تھوڑے نہیں بڑے بڑے پھینکو پڑے ہوئے ہیں۔ سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی سائنسدان کی ہوائی فائرنگ کو میں اس لیے لے لوں کہ وہ سائنس ہے جی وہ چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب خدا کو آپ نے ڈکشنری سے نکالنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر تو کچھ بھی گڑتے رہو بیٹھ کے، تو یہ نہیں ہو سکتا حسن۔ بچہ پیدا ہوا اور فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ آیا، یہ بہت پیچیدہ سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں بھائی ماں کے پیٹ میں۔ وہی خوراکوں سے گوشت بن رہا تھا، وہی خوراک سے آنکھ بن رہی تھی، وہی خوراک سے کان، ابھی اس کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے تو دودھ نہیں بن رہا، جیسے ہی پیدا ہوا فوراً دودھ بننا شروع۔ اور بچہ کتنا گھننا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن کم وقت کو یہ پتا ہوتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں اترے گا کیسے۔ مجھے یاد ہے میں 9th کلاس میں نا ڈاروین کی تھیوری پڑھتا تھا، ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا، پڑھ کے بچے خراب ہوتے ہیں اس سے۔ میں ڈاروین پہ جو اتنا رد کرتا ہوں نا، کیونکہ میں خود ڈسا ہوا ہوں، ہمیں ہمارے ٹیچر بتاتے تھے ہم بندر سے بنے، ہم یہ بنے، میں کہتا یار تو پورا خدا کا تصور، آدم کو مٹی سی، تو سب برباد ہو گیا۔ ایک وسوسے آتے تھے انہی دنوں میں۔ مجھے یاد ہے میں نماز پڑھنے جا رہا تھا تو کہیں گلی میں نا کسی کی بکری نے بچہ دیا ہوا تھا، میں نے دیکھا وہ بچہ پیدا ہوتے ہی دھن تلاش کر رہا ہے،
اس کو مل نہیں رہا ہے، کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، کبھی ادھر منہ مار رہا ہے. میرے بہت زور کا جھٹکا لگا مجھے اس وقت. یہ کون تھا جو ماں کے پیٹ میں اس میں ایوالو ہو کے ایسے ایسے خاندانی سافٹ ویئر انسٹال ہوتے چلے جا رہے ہیں بھائی؟ اگر یہ ایوالو ہوا بھی ہے تو کوئی ہے جس نے یہ سافٹ ویئر ڈالے ہیں اس کے اندر؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پیدا ہوا ہے اور ایسے اچھل کے نا دودھ تلاش کر رہا ہے، حالانکہ اس کا پہلا دن، پہلا گھنٹہ، پہلا سیکنڈ ہے دنیا میں آنے کا. ہارڈ ویئر بنانا آسان ہوتا ہے بھائی، سافٹ ویئر بنانا بہت مشکل. یہ صرف ہارڈ ویئر پر مشتمل نہیں ہے، انسان اور جانور ان کے اندر سافٹ ویئر بھی انسٹال ہوئے ہوئے ہیں. ہارڈ ویئر خود سے نہیں بن سکتا، کھربوں سال میں ایک بے جان تصویر وجود میں نہیں آ سکتی. دیکھنے والی تصویر جو دیکھتی ہو، جو سنتی ہو، جو بولتی ہو، وہ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تبھی قرآن اپنی قدرت کے جو دلائل دیتے ہیں نا، اس میں جوڑوں کا تذکرہ، پیئرنگ کا تذکرہ بہت کرتا ہے قرآن. سورہ یاسین میں آپ دیکھیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے. اگر یہ کائنات حسن اتفاق سے وجود میں آتی تو اس میں جوڑے نہ ہوتے، نر مادہ پلس مائنس چارج جو ہمیں ہر چیز میں نظر آتا ہے، اور پھولوں میں نر مادہ پھولوں کا ملاپ، ہر چیز پوری کائنات کی جو کیلکولیشن ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو پہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہو؟ تو خیر قرآن نے یہ دعویٰ کیا ذالک تقدیر، یہ کیلکولیشن ہے حسن اتفاق. بولو. نمبر 2، قرآن کہتے ہیں جس نے کیلکولیشن کی ہے وہ بھی معمولی ذات نہیں ہے، اس میں 2 صفات جو اس کائنات کو دیکھ کے تمہیں پتہ چلتی. اللہ کے تو 99 نام ہے نا، وہ تو اللہ کے بتانے سے پتہ چلتے ہیں یا بہت ڈیپ میں جا کے غور کرنے سے. 2 چیزیں اس کائنات کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتی ہیں کہ جس نے بنایا ہے العزیز، بہت پاورفل ہے، وہ کمزور نہیں ہے. نمبر 2 العلیم، اس کا علم، نالج بہت ہے اس کے پاس. کیونکہ اتنی زبردست کیلکولیشن کے لیے نالج کا ہونا بھی ضروری. بہت سے لوگوں کے پاس نالج ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی کام کرنے. آپ کے پاس نالج ہے کہ 4 ہو جانی چاہیے، کرتا کون ہے؟ نالج لے کے گھوم رہے اور اسی نالج کے ساتھ قبر میں چلے جائیں گے. مجھ سے بوڑھے بوڑھے لوگ ملتے ہیں، کاش مفتی صاحب آپ جوانی میں مل جاتے. میں کہتا ہوں بہت سے جو جوانی میں ملے ہوئے ہیں انہوں نے کون سا تیر مار لیا. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں، اس کو مزاح ہی سمجھیں. سیریسلی جب ہم اکیلے ہوں گے پھر اس پہ بات کریں، ابھی آپ اس کو مزاح سمجھیں. صرف نالج کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور صرف طاقت اور قوت کا ہونا بھی ضروری نہیں. بڑے بڑے طاقتور ہیں، نالج ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ علم اور قدرت، یہ 2 چیزیں ملتی ہیں تو کام ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں سورہ یاسین میں ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور ایک اور جگہ قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، زمین اور آسمان جو اللہ نے بنائے، لتعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اس کا علم بھی کامل ہے. کمزور علم اور کمزور طاقت کے ساتھ یہ کام ہو نہیں سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ کھاتے کیسے ہیں، وہ تو اس نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیا. کھاتے کیسے ہیں یہ تو پیدا ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے. دودھ کہاں سے ملے گا، حلق میں کیسے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہت معذرت کے ساتھ، تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہر چیز میں ڈاکٹروں کو نہ گھسنے. کچھ چیزیں فطرت نے ہمیں ویسے ہی بتا دی. آج کل ایک بڑا چرچا چل رہا ہے 24 گلاس پانی پینے. اس لوگوں بھائی میں کہتا ہوں یہ پانی کتنا پینا ہے، یہ ضروری چیزیں فطرت نے ڈاکٹروں پہ نہیں رکھی ہیں. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے پینا پڑ رہا ہے نا. یہ چیزیں فطرت ہمیں خود سکھا دیتی ہے. بلا وجہ کیوں پانی کے گلاس چڑھا کے بیڑا غرق کر رہے ہو اپنا؟ سوری کوئی ڈاکٹر صاحب اختلاف کریں مجھ سے. ہاں کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی بھائی جب پیاس، جب پانی کی ضرورت ہوگی فطرت خود بتائے گی. کسی میں ایک اور چیز ایڈ کر رہا ہوں میں، موضوع نہیں ہے میرا. شادی کب کرنی ہے یہ بھی ڈاکٹر سے نہیں پوچھنا، بہت بڑا مسئلہ. موٹیویشنل اسپیکرز گائیڈ کر رہے ہیں آج کل آ کے، ایکچولی یہ شادی کی عمر جو ہے 25 سال ہے، ایکچولی یہ 24 سال ہے. ایکچولی ٹوپی ڈرامہ ہے. شادی کب کرنی ہے یہ آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں. یہ جبلت میں ڈال دی ہے فطرت نے. جس عمر میں جانوروں کی شادی ہوتی ہے نا اسی میں انسانوں کی بھی شادی ہونی چاہیے. جانور بالغ ہوتے ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی انسان کے لیے بھی یہی ہے. یہ بیکار باتیں اتنے سال میں اور اتنے سال میں، یہ ہم چونکہ انگریزوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہے تو وہ فطرت سے ہٹ گئے، تو ہم ان کو دیکھ کے ہم بھی نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں. اور ہم سمجھ رہے ہیں وہ فطرت سے بغاوت کر کے چاند پہ پہنچے ہیں. بھائی وہ چاند پہ سائنسی تحقیق کر کے پہنچے ہیں. اس کا ان کی جلدی شادی یا دیر سے شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ تو چرس بھی پیتے ہیں. برازیل میں تو آپ کو پتا ہے چرس لیگل ہے. بہت سے ملکوں میں چرس لیگل ہے. ہیروئن تو کرنی مجھے پتا، بہت سارے نشے لیگل ہیں اور وہ ترقی یافتہ بھی ہیں.
تو اب ہم یہ کہیں کہ چونکہ وہ لیگل ہے ان کے ہاں تو اس لیے ہم بھی یہ پئیں گے تو ہم چاند پہ پہنچیں گے. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ہم جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں بھی نہیں پہنچ پائیں گے. تو ان کی جو ترقی ہے وہ جو پڑھائی لکھائی انہوں نے کی ہے وہ آپ کرو گے تو آپ بھی وہاں پہنچ جاؤ گے. یہ اخلاقی برائیاں سوسائٹی میں آنے سے تھوڑی ترقی ہوگی. اس کی ایک مثال ایسے ہے, آپ نے ٹرین کو ہاتھ رکھا وہ چل پڑی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ٹرین کھڑی ہوئی آپ نے ہاتھ رکھا چل پڑی, دوبارہ ہاتھ رکھا رک گئی. آپ کہہ رہے ہو یار یہ ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ یوں رکھوں گا تو چلے گی, یوں رکھوں گا تو رکے گی. نہیں بھائی, وہ حسن اتفاق ہے کہ چلنا تھا اس نے, آپ کا اتفاق سے ہاتھ بھی آپ کے اسی وقت آ گیا. وہ ٹرین چلانے کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ یوں رکھا تو چل گئی, یوں رکھا تو رک گئی. اس کے لیے وہاں انجن کو سنبھالنا پڑے گا. تو اتفاق کی بات ہے کہ ان قوموں نے ترقی کر لی جن میں زنا ہے, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, باپ سوسائٹی سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, شراب زنا سب کچھ لیگل ہو گیا وہاں پہ. تو اب ہم نے کہا کہ چونکہ یہ سب چیزیں وہاں لیگل ہیں اس لیے انہوں نے ترقی کی ہے. ترقی ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ چیزیں نہ ہوتی تو اس سے زیادہ ترقی کر لیتے. اور ہمارے ہاں اگر یہ چیزیں آ گئیں تو تھوڑی سی ترقی ہے وہ اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے ہمیں, بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. میں ایک مثال دے کے پھر ٹاپک کی طرف آتا ہوں. لوگ کہتے ہیں وہاں معذوروں کو کیسے لوگ, وہاں کی گورنمنٹ کیسے کیئر کرتی ہے معذوروں. ہماری گورنمنٹ تو نہیں کرتی. ہماری گورنمنٹ نہیں کرتی, یہ بات درست ہے بالکل, اور ان کی گورنمنٹ کرتی ہے. لیکن ان کی گورنمنٹ کرنا چھوڑ دینا تو معذور لوگ وہاں روڈوں پہ ترستے پھریں گے, کیونکہ وہ لوگ اپنے بھائی بہنوں کی کیئر نہیں کرتے. تو گورنمنٹ کی جو خوبی ہے وہ آپ ان قوم میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہماری اتنی کرپٹ گورنمنٹ ہو کے بھی معذوروں کا اتنا برا حشر نہیں ہوتا. لوگ زکوٰۃ سے, صدقات و خیرات سے, جنت کی امید میں, لالچ میں معذور بچوں کو بھی پالتے ہیں, معذور بہن بھائیوں, بیوہ عورتوں کا, اپنی بیوہ بہنوں کا ساری زندگی گھر چلا رہے ہوتے ہیں. گورے میں تھوڑی اتنا ظرف ہے وہ کسی کا گھر چلائے. وہ جو اپنی بیوی کو چائے کی پیالی نہیں پلا سکتا وہ بیوہ بہن کو سنبھالے گا. آج مجھے کسی نے بتایا خواتین بائکیاں چلا رہی ہیں نا, کتنی ماڈرن ہو گئی ہیں خواتین, بائکیاں چلا رہی ہیں, سواریاں لے کے جا رہی ہیں. تو ان خواتین کے خلاف بات کر, میں نے کہا میں ان خواتین کے خلاف اس لیے بات نہیں کروں گا کہ جس عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں مرد روزی روٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ کیا چلائے گی؟ بائکیاں چلائے گی. تو یہ پڑھے لکھے لوگوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیویجول لائف ہر آدمی کی کوئی ذمہ داری اٹھانی نہیں ہے. میرا انگریز کا یہی ویژن ہے, میری دولت میں. تو وہاں بھی خواتین بائکیاں بھی چلاتی ہیں, وہاں بھی خواتین جو سارے کام مرد کر رہے ہیں ان کو کرنے پڑتے ہیں. اسلام نے اس کا آلٹرنیٹ دیا, بھائی عورت کو عزت کے ساتھ کون کھلائے گا؟ گھر میں شوہر کھلائے گا. شوہر نہیں کھلا رہا, اس کا بھائی کھلائے گا, اس کا باپ کھلائے گا. تو خیر کہاں سے کام چلے گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی جس نے بنایا ہے وہ پرپز بتائے گا نا کیوں بنایا. تو یہ والی گائیڈنس جو بڑی خاندانی قسم کی گائیڈنس ہے, جو ہماری لائف کے لیے سب سے زیادہ بولو, یہ قرآن کہتے ہیں میرے سوا کسی پاس نہیں. اور ظاہر ہے قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے سوا کوئی یہ بتا بھی نہیں سکتا. تو اس گائیڈنس میں ہمیں 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1, ہم کیوں بنے, کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. اور نمبر 3, جس مقصد کے لیے بنے ہیں اس مقصد پہ ہم آئیں گے کیسے. موٹیویشن بھی چاہیے نا انسان کو. یہ ساری گائیڈنس ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں, سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے اور اس میں کوئی ہمیں شرمندگی کی بات نہیں ہے. یہ ٹاپک نہیں ہے قرآن کا. تو کچھ سائنسی باتیں ہیں ضرور قرآن میں جو 1400 سال پہلے بیان کی تھی, آج وہ درست ثابت ہو رہی, لیکن یہ قرآن کا ٹاپک ہے نہیں. سائنسی باتوں کا درست ہونا ایک معجزہ ہے قرآن کا, لیکن ٹاپک قرآن کا سائنس نہیں ہے. سائنس, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سائنس کی چیزیں بھی لوگ علماء سے پوچھنا شروع کر دیں, اور ہر فیلڈ میں مذہبی لوگوں نے ٹانگ اڑانا شروع کر دیا. او بھائی تمہارا جو ٹاپک ہے جب قرآن نہیں بتا رہا تو تم کہاں سے بتا رہے ہو؟ آج کل پتہ ہے مذہبی اسکالر کون سے زیادہ پنپتے ہیں؟ آج کل وہ پنپتے ہیں جو آپ کو جن چڑیل بھوت بھگا رہے ہو آپ کے بیٹھ پہ. حالانکہ جن چڑیل بھوت بھگانا قرآن کا ٹاپک بولو, قرآن بس یہ بتاتا ہے جنات کا وجود ہے, اس سے زیادہ ڈیٹیل قرآن نے بتائی نہیں. لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لا رہے ہو. دوسرا, آج کل ایسے اسکالرز آ رہے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا, یہ پڑھیں گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا. بچی کی شادی نہیں تو سورہ مزمل آپ پڑھیں گے تو آپ کی بچی کی شادی ہو جائے گی. آپ کا کوئی قرضہ لے کے بھاگ گیا واپس نہیں کر رہا تو یہ والی صورت 3 دفعہ پڑھیں گے تو قرضہ بولو, کسی کا باپ بھی دیا ہوا قرضہ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے اس زمانے میں کوئی کسی کو قرضہ دے تو بے وقوف, اور جو دے کے لے کے واپس دے دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. اچھا, میں نے ایک جگہ بیان میں یہ بات کہی کہ اس زمانے میں کوئی کسی کو قرضہ دے تو بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف. کسی نے کہا یہ کیا بات ہوئی, قرضہ دینا تو ثواب ہے اور اگر لے کے واپس کر دے تو بے وقوف کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف. تو یہ بات سمجھ. میں نے کہا تو جو ہے نا
میں نے کہا یہ تیسری قسم کا بیوقوف میرے سامنے نہیں تھا، اب ایک اور آ گیا، اس بات کا مطلب نہیں سمجھ رہا، وہ ان دونوں سے بڑا بیوقوف۔ تو خیر، تو یہ جو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے نا، گائیڈنس، یہ صرف قرآن کے پاس، تورات کے پاس بھی، انجیل کے بھی، لیکن وہ تحریف شدہ کتاب۔ اللہ نے اس دنیا کو کبھی بھی ہدایت کے بغیر رکھا نہیں ہے، تبھی قرآن کہتا ہے پہلا انسان ہی پیغمبر تھے تاکہ انسان پر حجت تمام ہو، کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے ہدایت نہیں ملی۔ تو اللہ نے پہلا انسان ہی، اگر پہلا انسان پیغمبر نہ ہوتا تو وہ کہتا میں کہاں سے ہدایت لیتا؟ تو پہلا انسان ہی اللہ نے کس کو بنایا؟ پیغمبر کو، اور پھر ان کی نسلوں میں پیغمبر در پیغمبر، اللہ کہتے ہیں بے شمار، اور صرف اللہ ہی نہیں کہتے، تو ہسٹری بھی کہتی ہے۔ آج دنیا میں یہودی، عیسائی اور مسلم، ان تینوں کو ملایا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی آبادی یہی ہے، باقی بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ تینوں اتنی بڑی آبادی کے لوگ، ان سب کا ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام بھی آئے، نوح علیہ السلام بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، یعقوب علیہ السلام بھی آئے، اسماعیل علیہ السلام بھی آئے، ادریس علیہ السلام بھی آئے، ہود علیہ السلام بھی آئے، اور صالح علیہ السلام بھی آئے، شعیب علیہ السلام، یہ سارے اتنے لوگ، جبکہ ان کی آپس میں دشمنیاں بھی ہیں، یہ ایک دوسرے کو مانتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی یہ سب مانتے ہیں۔ پھر یہودی یہ بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئے، اگرچہ ان کو نبی نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئے۔ پھر یہ بھی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اگرچہ ان کو نبی نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ آئے۔ تو میرا خیال ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے نا، اس سے زیادہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا تو کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے، یہ تو یہودی، عیسائی اور مسلمانوں نے مل کے شخصیت کو فرض کر لیا ہے۔ میں نے ان سے بولا، میں نے کہا یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025۔ میں نے کہا بھائی صاحب، اتنی مشہور شخصیتیں تھیں یہ کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے تاریخوں کو متعین کیا ہے۔ دنیا میں بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ہسٹری کو اس واقعے سے جوڑا جاتا ہے نا۔ دیکھو ہم اکثر شادی بیاہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر رمضان آنے والا تو عید کے بعد شادی ہو، بقرعید کے بعد میں تمہارا یہ کام کروں، کیونکہ دو بڑے ایونٹ آ رہے ہیں، دو بڑے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو انسان جب کسی کو ہسٹری سے جوڑتا ہے نا، تو کوئی جو بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس سے اس کا لنک جوڑ دیتا ہے۔ 9/11 ایک دنیا میں ایک واقعہ بن، یار یہ واقعہ 9/11 سے پہلے کا یا 9/11 کے بعد کا ہے؟ یہ کووڈ سے پہلے کا یا کووڈ کے بعد کا؟ تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سب مانتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں 2025، کیا مطلب؟ پوری دنیا میں عیسائی دنیا بہت بڑی دنیا ہے، تو اس دن سے وہ الگ بات ہے، اس کی کیلکولیشن میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، 2024 ہو، 25 نہ ہو، یا 26 ہو، لیکن یہ کہ ایک ایسی شخصیت کے وجود ہی کا انکار کر دینا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ واقعہ 9/11 سے پہلے کا، آپ نے کہا 9/11 کچھ بھی نہیں بنایا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے مشہور واقعات سے کچھ چیز کو فرضی طور پہ جوڑا نہیں جا سکتا۔ خیر، تو اتنے سارے پیغمبر دنیا میں آئے اور سب کا دعویٰ ایک تھا کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ آپ کہنے والے کہہ سکتے ہو مجھ صاحب رمضان پہ ہم آپ کا بیان سننے کے لیے آئے تھے، آپ یہ کیا لے کے بیٹھے؟ کہنے والے تھے تو یہ رمضان ہی پہ بیان، یہ میرا بیان کس پہ ہو رہا ہے؟ رمضان پہ۔ اس کے بغیر رمضان سمجھ میں آئے گا؟ ہمارا اپنا اسٹائل ہے بھائی بات کر۔ حکیم صاحب جب بھی علاج کرتے تھے نا، ہر ایک کو جلاب آور دوا دیتے تھے، ان کا اپنا اسٹائل حکیموں کا ہوتا ہے نا۔ تو وہ ہمارے حضرت مفتی صاحب بیمار ہوئے، ڈاکٹر ان کا گلا بند ہو گیا تھا، علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو حکیم جس کو آتے جس کو کہتے پہلے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے پیٹ صاف کروں۔ تو حضرت ویسے ہی دبلے پتلے سے تھے، حضرت نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ تو وہ پھر ایک لطیفہ سناتے تھے، حکیم صاحب ہر ایک کو کہتے تھے کہ بھائی جو بھی بیمار آتا کہتے ہیں پہلے اس کا مادہ فاسد موشن کی دوا دی جائے، تاکہ مادہ جو فاسد مادے جمع ہو گئے پہلے وہ نکلیں گے، پھر صحیح مادے جائیں گے اندر۔ تو ایک بہت باریک سا بندہ آیا، تو وہ جمال گوٹا ٹائپ کی تھی بیچارہ، کہ مادہ ہی نہیں ہے اس میں، فاسد کہاں سے آ گیا؟ حکیم صاحب نے کہا نہیں، مادہ فاسدہ کا نکلنا بہت ضروری ہے، ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے علاج۔ تو میں بھی نا پہلے آپ کے دماغ میں جو فاسد مادے گھسے ہوئے ہیں نا، سوری کہ ہم انگریز کو اپنا باپ بنا بیٹھے ہیں، ہم ویسٹرن کلچر کو ان قوموں کو کامیاب سمجھ بیٹھے ہیں، اس مادہ فاسدہ کا دماغ سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ پھر بھائی رمضان بھی سمجھ میں آئے گا، شوال بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک صاحب حج کرنے گئے، وہ ایتھیسٹ سے مسلمان ہوئے تھے، وہ حج کے دوران ایمان بڑھنے کے بجائے گھٹنا شروع ہو گیا۔ کہنا یار یہ کیا ہے، یوں کنکریاں مار رہے ہو، یہ یوں گھوم رہے ہو، کیا ہے اس کی کیا لاجک نہیں ہے کوئی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں یار میرا تو ایمان بڑھنے کے بجائے کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا مادہ فاسدہ نکالنا پہلے ضروری ہے۔ پھر میں ان کو حج کا فلسفہ سمجھایا تو وہ اللہ کا شکر ہے، اچھا ان کو ڈرا اتنا دیا تھا وہاں مولانا لوگوں نے، بعض مولانا نے، کہ وہ مدینے کے آداب بتائے نا، کہ مدینے میں ادب یہ ہے کہ اس کو یہاں کسی چیز پہ اعتراض نہیں کرنا، دہی کو یہ نہیں کہنا کھٹا دہی ہے، وہ اتنا ڈرا دیا ان کو۔ اب ان کو روٹی پسند نہیں آ رہی تو روٹی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کچی ہے، نمک تیز ہو گیا تو یہ نہیں کہہ سکتے، بھائی مدینہ کے کباب ہے وہ، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نمک کم ہے؟
مدینہ کے پراٹھے کو یہ کہہ دیا کہ کچے پراٹھے ہیں. وہ مولانا صاحب جو انہوں نے اتنا ڈرا دیا نا ان کو, وہ بےچارا ویسے ہی ایتھیس سے اسلام کی طرف آیا تھا, ایتھیزم سے. اب وہ یہ اتنے آداب سن کے بہت ڈر گیا. اچھا میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا اس کی بیچارے کی نا کچھ آداب میں یہ ہم سے وہ ادب نہیں ہو پا رہا, کیونکہ جو کھانا کھلا رہے ہو بھائی ایک دفعہ غلط کھلا دیا, دوسری دفعہ غلط کھا دیا, غصہ نہیں آئے گا؟ پیسے تم نے لیے ہیں اتنے, تو کھانا تو صحیح کھلاؤ. اچھا جب اتنا آداب اتنے سکھا دیے نا کہ وہ ایک خاتون وہ لڑ پڑی. کہیں روٹی سعودیوں کی روٹی الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا, ہم الگ ٹائپ کی روٹی کے آتی ہیں, تو وہ خاتون نے ہنگامہ کر دیا, بولا ہم سے تم لوگوں نے اتنے پیسے لیے ہیں, روٹی تو کم سے کم صحیح کھلاؤ نا. وہ سارے آداب اس نے سائڈ پر, اس کے بعد سے ہمیں روٹی صحیح ملنا شروع ہو گئی. تو وہ بیچارہ بجائے ایمان بڑھنے کے اس کے اور نیچے آ چکا تھا. تو پھر اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, کنکریاں مار رہے ہیں, یہ کیا شیطان ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا شیطان میں نشانی ہے شیطان کی. تو مادہ فاسدہ کا نکلنا کیا ہے بہت ضروری, اس لیے وہ حکیم صاحب کا لطیفہ میں مکمل کر لوں. تو وہ بندے کو جلاب لگ گئے, لوگوں نے آ کے کہا حکیم صاحب بندی نہیں ہو رہے. حکیم صاحب نے کہا مادہ فاسد نکل رہا ہے نا, کوئی اچھی چیز تو نہیں نکل رہی نا, گندا مادہ نکل رہا ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. بھائی روک لے اس کو, کہہ رہے نہیں جتنا نکلے اتنا اچھا. اصل میں حکیم سے روکا نہیں جا رہا تھا, اب وہ کیا کر, بالآخر وہ مر گیا. لوگوں نے آ کے بتایا حکیم صاحب اس کا تو انتقال ہو گیا. حکیم صاحب نے شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے گیا ہے, قبر میں لے جاتا گندی ہو جاتی, صاف ستھرا ہو گئی. یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے, لیکن میں آج کل اسی کو فوکس کرتا ہوں کہ پہلے جو ہمارے دماغوں میں فاسد مادے گھسے ہوئے ہیں نا وہ کیا ہو جائیں, وہ صاف, پھر سب کچھ سمجھ میں آئے. اگر میں آپ سے کہوں رمضان کے روزے رکھو تو آپ بولو گے مفتی صاحب آپ ہمارے کیا لگتے ہو. میں آپ سے بولوں رمضان میں یہ کرو وہ کرو, آپ کیا کرو گے؟ میں آپ کو ڈراؤں جہنم کی وہی نہیں سناؤ کہ بھئی یہ کرنے سے یہ آگ میں جاؤ گے, یہ کرنے سے جنت. شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا. یار یہ تو ہر قوم میں موٹیویشن کے طریقے ہوتے ہیں, ہر مذہب میں. پنڈت لوگ بھی جب اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں بتوں کے سامنے جھکو, تو وہ بھی تو کچھ ڈراتے تو ہوں گے نا کہ بھگوان کی عبادت نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا, کرو گے تو یہ ہو جائے گا. مولوی صاحب بھی جب کسی کو نماز کے لیے بلاتے ہیں, وہ بھینس والا قصہ ہے نا, ایک مولوی صاحب دیہاتی سے کہتے تھے نماز نہیں پڑھتے تم, اس نے کہا پڑھوں گا بھینسوں کا نقصان ہوگا. مولوی صاحب نے کہا بھئی آ کے پڑھا کرو, بھینسیں دودھ زیادہ دیں گے. کسی بھی عمل پہ لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ترغیب دی جاتی ہے, تو سیاسی ترغیبیں ہوتی ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اسلام نے بھی کچھ ایسی ترغیبیں لگا دی ہیں ساتھ میں تاکہ لوگ اسلام پہ عمل کریں, تو ہر مذہب میں ہوتی ہیں. تو وہ بھینسوں کا میں بہت دفعہ قصہ سنا چکا ہوں, جلدی کر دیتا ہوں. تو وہ دیہاتی فجر پڑھنے آیا تو دیکھا دودھ زیادہ ہونے کے بجائے ایک بھینس مر گئی. ظہر پڑھنے آیا تو دوسری بھینس مر گئی. اس نے امام صاحب سے کہا, امام صاحب نے کہا قدرت تمہارا امتحان لے رہی ہے کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے, پابندی سے پڑھو. اثر پڑی, ایک اور بھینس مر گئی نا, بیچارہ پریشان. پھر امام صاحب کے پاس آیا, امام صاحب نے کہا اصل میں تمہارا قدرت امتحان لے رہی ہے, ابھی امتحان شروع ہوا. مغرب پڑھنے آیا, ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک کٹا چیخ رہا تھا, اسے کہا چپ ہو جا, تو تو خالی 2 نفل کی مار ہے. کہہ رہا وہ زیادہ شور نہ مچا, تو خالی 2 نفل کی مار. تو اس کا یہ ایمان بن گیا تھا کہ بھائی نماز پڑھنے سے بھینس مرتی ہے. تو جب بھی مولانا لوگ کہتے ہیں جنت میں حوریں ہوں گی, یہ شہد کی نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, حسین باغات ہوں گے, تو ہمارا لبرل سیکولر طبقہ کہتا ہے بھائی یہ تو منجن ہے جو مولویوں نے بیچے ہوئے ہیں. تاکہ مجھے یاد ایک دفعہ پنجاب میں ہم تھے روزوں میں نا, ایک بڑے لبرل صاحب تھے, روزے تو سبھی رکھ رہے ہوتے ہیں, 15 روزے کے بعد وہ ہنسنے لگے افطاری میں, کہتے ہیں یار یہ مولویوں نے کس چکر میں لگا دی ہم لوگوں کو, یہ مولویوں نے ہمیں کس چکر میں لگا دیا. تو خیر, تو اس لیے یہ مادہ فاسدہ کا نکلنا جو ہے نا مرنے سے پہلے بہت ضروری. اس لیے